بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ناظرین کرام، دارالخیر فاؤنڈیشن کے شعبہ دعوت و ارشاد میں آپ کا استقبال ہے۔ آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے کہ ایک ہی سفر میں ایک سے زائد عمرہ کرنے کا کیا حکم ہے۔ بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ اگر ہم مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں، جس عمرے کے لیے گئے تھے اپنے عمرے سے فارغ ہو چکے ہیں، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ اپنی طرف سے ہو یا اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے جن کی وفات ہو چکی ہے یا جو مریض ہیں، بیمار ہیں اور وہ مکہ مکرمہ نہیں پہنچ سکتے، کیا ان کی طرف سے ہم دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں مسجد عائشہ کی طرف جا کر یا کسی بھی دوسری ایسی جگہ جو حدود حرم سے باہر ہو، کیا وہاں جا کر ہم دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں؟ یہ سوال زائرین کی طرف سے، مکہ مکرمہ پہنچنے والوں کی طرف سے بہت زیادہ آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عمل جائز نہیں ہے۔ ایک ہی سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا اور ایک اپنا عمرہ کر لینے کے بعد عمرے کی نیت سے حدود حرم سے باہر نکلنا، دوبارہ احرام پہن کر عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ داخل ہونا، خانہ کعبہ داخل ہونا اور پھر دوبارہ عمرہ کرنا، یہ مشروع طریقہ نہیں ہے۔ سلف صالحین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین اعظام، تابع تابعین ہم سے کہیں زیادہ نیکی کے کام میں سبقت کرنے والے تھے، ہم سے کہیں زیادہ حریص تھے، بلکہ ہم تصور نہیں کر سکتے جس طرح انہوں نے نیکی کے کام میں ایک دوسرے پر سبقت کی ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ عمل ہم کر سکیں۔ مثلا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ قرآن کیسے ختم کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ روزانہ ایک قرآن میں ختم کرتا ہوں، رات میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتا ہوں۔ اسی طرح پوچھا کہ آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس عمل سے منع کیا اور صوم داؤدی رکھنے کا حکم دیا کہ ایک دن روزہ رکھیں، ایک دن افطار کریں۔ اسی طرح آخری حد ان کے لیے جو متعین کی کہ 7 دن میں ایک مرتبہ آپ قرآن ختم کریں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام ہم سے کہیں زیادہ نیک عمل کے اندر آگے رہنے والے تھے۔ اگر یہ عمل جائز ہوتا تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ، تابعین اعظام، تبع تابعین، سلف صالحین اس عمل میں ہم سے پہلے سبقت کرنے والے ہوتے، لیکن ان کی پوری تاریخ میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا، کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے ایک سفر میں ایک سے زائد عمرہ کیا ہو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام کو کہا، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں آپ کے ساتھ اور دوبارہ ملاقات نہ کر سکوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا کہ شاید یہ میرا آخری حج ہے، شاید آخری بار میں مکہ کو دیکھ رہا ہوں، آخری بار خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں ایک سے زائد عمرہ نہیں کیا، بلکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے رہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ معروف و مشہور ہے کہ وہ حج سے پہلے حیض کے ایام میں آ چکی تھی اور ان کا حیض شروع ہو چکا تھا، جس وجہ سے حج سے پہلے عمرہ نہیں کر سکی تھی، جس کی وہ پہلے نیت کر چکی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ سب حج اور عمرہ کر کے واپس ہو رہے ہیں اور میں صرف حج کر کے واپس ہو رہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے ان کی خواہش پوری کی اور ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنی بہن کو لے کر تنعیم جائیں اور وہاں سے دوبارہ نیت کر کے حدود حرم میں داخل ہوں، خانہ کعبہ میں داخل ہوں اور عمرہ کریں۔ تو خود عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اما عائشہ کے ساتھ تنعیم گئے، لیکن خود انہوں نے بھی عمرہ نہیں کیا۔
وہ تو جا ہی چکے تھے تنعیم تک، اس کے باوجود انہوں نے دوبارہ عمرہ نہیں کیا. خود اللہ کے رسول رکے رہے، انتظار کرتے رہے کہ اما عائشہ عمرے سے فارغ ہو جائیں، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ نہیں کیا. تمام صحابہ آپ کے ساتھ تھے، جو صحابہ اکرام، ان میں سے کسی بھی صحابی سے یہ روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے بھی دوبارہ عمرہ کرنے کی کوشش کی. نہ کسی صحابی سے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں، اور نہ بعد میں کسی دوسرے سفر میں. حالانکہ مدینے سے یا کسی دوسرے شہر سے مکہ پہنچنے میں انہیں کافی وقت لگ جاتا تھا، کافی مشقت اٹھا کر وہ جاتے تھے. اس کے باوجود ان سے ایسا عمل مروی نہیں ہے، اس لیے اس عمل کو مشروع نہیں قرار دیا جا سکتا. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے تو اس عمل کو مبنی بر جہالت قرار دیا ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو یہ جہالت پر مبنی عمل ہے. شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ، اسی طرح شیخنا سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، اور بہت سارے کبار علماء ہیں جنہوں نے اس عمل کو غیر مشروع قرار دیا ہے. یہ عمل جائز نہیں ہے. البتہ اگر کوئی شخص مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے سے فارغ ہو جائے اور کسی کام کی وجہ سے حدود حرم سے باہر جانا پڑے، عمرے کی نیت سے نہیں، نیت کا مالک اللہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ بہانہ کر رہا ہے، حیلہ کر کے حدود حرم سے باہر جا رہا ہے تاکہ دوسرا عمرہ کر سکے، یا حقیقت میں کسی کام سے باہر جا رہا ہے. اگر کوئی کسی کام سے باہر جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ جب دوبارہ مکہ داخل ہو تو احرام پہن کر داخل ہو اور پھر عمرہ کرے. البتہ اس طرح حیلہ کرنا اور حدود حرم سے باہر جانا تاکہ دوسرا عمرہ کرے، تیسرا عمرہ کرے. بعض لوگ روزانہ ایک عمرہ کرتے ہیں، بلکہ ایک ہی دن میں کئی عمرے کرتے ہیں. بعض لوگ دوسرے حجاج سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنا عمرہ کیا تھا، کہتے ہیں کہ ہم نے 10 عمرہ کیا ہے، تو پہلے سے نیت کر کے جاتے ہیں ان کا ریکارڈ مجھے توڑنا ہے. تو یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ اکرام کا، تابعین کا، تابع تابعین کا، ائمہ اکرام کا یہ شرعی طریقہ نہیں ہے. بلکہ سلف صالحین سے اس بارے میں سختی کے ساتھ انکار موجود ہے. خصوصاً علماء مالکیہ نے اس مسئلے میں بہت ہی زیادہ سختی دکھائی ہے اور انکار کیا ایسے لوگوں پر جو ایک سفر میں ایک سے زائد عمرہ کرتے ہیں. تو یہ کوئی مشروع عمل نہیں ہے. چاہیے کہ جو لوگ جا رہے ہو عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، وہ حج سے فارغ ہو جائیں، عمرے سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد خانہ کعبہ کے اندر طواف کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، لیکن دوبارہ عمرہ کرنے کی اس طرح کوشش نہ کریں. یہ کوئی مشروع عمل نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شریعت کے مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد. دار الخیر فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں.